وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1188 سے لے کر 1191 تک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا کوئی وظیفہ، کوئی عمل نماز فجر سے پہلے ادا نہ کر سکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ظہر سے پہلے اس کو ادا کر لے۔ جو پھر اس کے نام اعمال میں اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح کہ اس نے رات میں اس کو پڑھا تھا۔ اب حضرات توجہ کیجئے، بظاہر تو معمولی سی بات ہے لیکن بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ وظائف ہوتے ہیں فجر سے پہلے کے، کچھ ہوتے ہیں فجر کے بعد کے، کچھ ہوتے ہیں ظہر سے پہلے کے، کچھ ہے ظہر کے بعد کے، کچھ عصر کے بعد کے، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد۔ اسی طرح اولیاء اللہ، صحابہ اولیاء اللہ نے دن کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ جہاں وہ اپنا کاروبار کرتے، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھتے، ساتھ ساتھ وہ تسبیح و تحلیل کے لیے بھی وقت نکالا کرتے تھے، لیکن اس طرح وقت کو گزارا کرتے تھے۔ اور ہم کس طرح وقت کو گزارتے ہیں، یہ واضح فرق ہے۔ اگر وقت کھیل کود میں گزار دیا جائے وقت پھر بھی گزر گیا، لیکن اگر وہی وقت کو تسبیحات پڑھ کے گزارا جائے تو وقت پھر بھی گزر گیا۔ اب فیصلہ کر لیں کس کا وقت اچھا گزرا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا، ذکر و اذکار کرنے والے کا، یا فضولیات میں لگنے والے کا۔ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اب ایک بات یہ اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے یا بعد کی کوئی تسبیحات ہو، کسی وجہ سے کبھی رہ گئی ہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چلو جی وقت نکل گیا، یہ تو فجر کے بعد ہی پڑھنی تھی، اب کیا کرو؟ فرمایا جا رہا ہے اس کو تم ظہر کے وقت میں پڑھ لو، اس وقت میں تمہارا پڑھنا فجر میں ہی شمار ہوگا، اس وقت میں پڑھنا تمہارا فجر میں ہی شمار ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہے جو پابندی سے پڑھنے والا ہوگا، اور کبھی اس کی فجر کے بعد کوئی تسبیحات اس کی رہ گئی۔ میں ہمیشہ جو میرے پاس نوجوان بڑے بوڑھے سب آتے ہیں ان کو ایک تسبیح میں ضرور بتاتا ہوں، 2 تسبیح لازمی آپ نے فجر کے پہلے یا بعد میں پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد 2 تسبیح کیا ہیں؟ ایک تو لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کی 2 تسبیح، یعنی کہ 200 مرتبہ، اور ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والعظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں جب وزن کریں گے تو بہت وزنی ہے۔ جو 100 مرتبہ کہلے سمندروں کے جھاگوں کے بعد بھی گناہ ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کو معاف فرما دے گا۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا، آپ کی آواز کم نہیں آنی چاہیے۔ تو لہذا ہمیں تسبیحات پڑھنے میں سستی کا مظاہرہ بولیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے، حضور دعا دے رہے ہیں، اللہ اس پہ رحم کر دے، اس پہ رحمت نازل فرما دے۔ اب جس کو حضور دعا دیں پھر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، لیکن یہ دعا کس وجہ سے مل رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں اگر یہ دعا ہمیں بھی مل جائے تو یقین کرو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اگر اسے کر لیں تو وہ دعا مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ شخص پہ رحم فرمائے جو رات کو کھڑے ہو کر رب کی حضور عبادت کرتا ہے، رات کے وہ کھڑے ہو کر
اور جب کھڑا ہوتا ہے نا تنہا کھڑا نہیں ہوتا، وہ ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. اگر عورت نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مار کر اس کو بیدار کرتا ہے. اسی طرح اگر عورت اٹھ جائے اور شوہر نہیں اٹھ رہا ہو تو بیوی کو بھی چاہیے کہ چھینٹے مار کے شوہر کو بیدار کر دے، پھر دو کھڑے ہو جائیں. جب دونوں کھڑے ہو کے رب کی بندگی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم نازل فرمائے گا. اور اس وقت جو ان پر رحمت ہوگی کسی اور پر رحمت بولیے نہیں ہو رہی ہوگی. دیکھیے نا، ایک طرف سونے والے بندے ہیں اور ایک طرف جاگنے والے بندے ہیں، تو بتائیے کون سا بندہ رب کو پسند ہوگا؟ بولیے سونے والا کہ جاگنے والا؟ جاگنے والا. اور جاگ کے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہا، وہ تو اپنے رب کی رحمت کی تو نگاہ لگائے کھڑا ہو کے مصلی پہ کھڑا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میاں اور بیوی دونوں اٹھ کر، ابھی دونوں کی بات کی نا، اگلی حدیث پھر آئی، فرمایا جب دونوں اٹھ کر رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں. نماز بھی رب کا ذکر ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ ذکر ہے. فرماتے ہیں جب دونوں مل کر ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کا شمار جو ہے ذاکرین میں، ذکر کرنے والوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. اب آخری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نماز کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اسے اونگ آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ سو جائے. جب اس کی نیند پوری ہو جائے تو پھر کھڑا ہو کے پھر نماز کو ادا کر لے. اس نماز سے مراد جو فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز مراد ہے. کون سی نماز ہے جی؟ نفل نماز مراد ہے. اب اس کی وجہ ہی بتائی جا رہی، وہ کیا کہ پڑھ کچھ رہا ہو، اسے خبر ہی نہ ہو کیا وہ اس کی زبان سے کچھ اور ہی کلمہ نکل جائے، تو لہذا اس سے بچایا جا رہا ہے. نماز کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایسی نیند کہ تمہیں ہوش ہی نہ ہو، تو لہذا پھر تم اپنے اوپر رحم کرو، سو جاؤ، آرام کر لو، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے. جب تم تازہ دم ہو جاؤ گے، پھر کھڑے ہو جاؤ گے، پھر رب کے حضور بندگی کرو گے تو اچھے طریقے سے ادا کر سکو گے. پھر تمہیں خبر ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر کہنے اور پڑھنے کا لطف آ جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.